بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں ایک شبہ کا جواب دیا ہے۔ شبہ کیا ہے کہ جب اللہ کے محبوب بندے اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو آخر مسلمانوں پر ہی اتنی آزمائشیں، پریشانیاں، مصائب کی تکلیفیں کیوں پیش آتی ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کے اتنے ہی محبوب ہیں تو پریشانیاں نہ آتی؟ اور غزوہ احد کا چونکہ تذکرہ چل رہا تھا اس سے پہلے، اور غزوہ احد میں مسلمان اتنے شہید ہوئے اور اللہ کے نبی کو زخم لگا، تو اتنے تکلیف اور حوادث کیوں پیش آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا جواب دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق کو اور صاحب ایمان کے درمیان فرق اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک حالات پیش نہ آئیں مسلمانوں پر تو کھرے کھوٹ کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ حالات اس لیے پیش آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مشکل حالات میں کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون پھسل جاتا ہے، کون جمع رہتا ہے اور کون چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے جو کہ وقتی ہوتی ہیں اس کا ایمان ڈگمگاتا ہے یا نہیں ڈگمگاتا۔ اس پر ایک اور اعتراض یا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ بغیر پریشانی اور مشکلات میں ڈالے بغیر بھی بتلا سکتا تھا کہ کون منافق ہے، کون پکا صاحب ایمان ہے، حالات ہی کیوں پیش آتے ہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دیا کہ دیکھو کون منافق ہے، کون صاحب ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ غیب کی باتیں ہر ایک کو نہیں بتاتا، بلکہ جتنی چاہتا ہے، سب بھی نہیں بتاتا، جتنی چاہتا ہے، جتنا مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتا دیتا ہے، جس طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حالات اور نام بنام منافقین بتلا دیے تھے،
تو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں ہر ایک کو نہیں بتاتا، اللہ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہر ایک کو بتا دیا جائے کہ فلانا آدمی منافق ہے تو لوگ دنیا کے اندر بد امنی پیدا ہو جائے گی اور طرح طرح سے برائیاں جنم لینے لگیں گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پیغمبر کو پکے سچے مسلمانوں کی نشاندہی، ان کی علامات، ان کی خصوصیات، ان کے درجات کو پیغمبروں کو بتلایا، اور اسی طرح سے جتنا تقاضا ہوا اتنا بتلایا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر عالم الغیب، یعنی جس طرح اللہ کی صفت علم غیب ہے اور وہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور انبیاء کو جو اللہ تعالی علم غیب عطا فرماتے ہیں، غیب کی باتوں کی خبر عطا فرماتے ہیں، وہ عطائی ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور اللہ کو جو علم کی صفت حاصل ہے وہ اللہ کی ذات کو حاصل ہے، وہ کسی کی عطا کردہ، بخشش کردہ، ہدیہ کردہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اندر علم ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کو جو اللہ علم عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، نوازش ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالی مکمل عطا نہیں فرماتے، بلکہ اللہ نے فرمایا جتنا حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کو مناسب لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی غیب کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیغمبروں سے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ ایمان کے پسندیدہ ہونے کے باوجود جب تم نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان اور اہل ایمان پسند ہے، لہذا تمام دنیا والوں کو، چاہے اس میں صاحب ایمان ہو یا صاحب ایمان کے علاوہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ تعالی ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، شبہ مت کرو، شرک مت کرو، اللہ کے رسولوں پر اخلاص کے ساتھ بے چون و چرا ایمان لے آؤ، اور ایمان کی باتوں میں شک پیدا نہ کرو، اور سنو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اسی طرح اگر تم ایمان لے آؤ گے جس طرح ایمان کا تقاضا ہے اور متقی بن کر زندگی گزارو گے، یعنی نفاق سے، گناہوں سے، کفر سے، شرک کی نحوستوں سے بچو گے، تو اللہ تعالی تمہارے لیے بہترین اجر عظیم کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالی نے بیان فرمایا، جس میں آیت میں اللہ تعالی نے 2 شبہوں کے جواب دیے، اور ایک بات بیان فرمائی کہ انبیاء کو علم غیب ان کی ذاتی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالی جتنی مناسب سمجھتا ہے علم کی باتیں جو غیب کے متعلق ہوتی ہیں اتنی ہی عطا فرماتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور کامل قدرت، کامل علم، اور ایسا علم جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وہ صرف اور صرف یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، جو اللہ کی ایک شان ہے۔ یہ شان بندوں میں نہیں پائی جا سکتی۔ ہاں، انبیاء کو اللہ تعالی غیب کی کچھ خبریں جو حکمت کا تقاضا ہوتی ہیں
وہ عطا فرماتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی کو منافقین کے حالات، منافقین کی نشاندہی کی، اور وہی نشاندہی اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو کہی، بتلائی، ہر ایک صحابی کو بتلائی بھی نہیں، جس کو مناسب سمجھا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ ابن الیمان کو اللہ کے نبی کا رازدار کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن دو شبہوں کا جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مؤمنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ یعنی جب حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو جو لوگ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، ایمان کو چھوڑتے نہیں، تو وہ تو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور جو چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح آپ نے سنا کہ احد کے موقع پر منافقین کی ایک بڑی جماعت الگ ہو گئی تھی، اور انہوں نے جانے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، تو یہ در حقیقت حالات آئے، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، تو اللہ کے نیک بندوں کو یہ پتہ چل گیا کہ منافق کون ہوتا ہے اور صاحب ایمان کون ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ ایک دوسرا اعتراض ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ حالات کے بغیر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں لوگوں کو بتلا دیتے کہ فلانا منافق ہے، فلانا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ غیب کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں بتاتے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ ہاں، انبیاء میں سے جس کو جتنی مناسب سمجھتے ہیں اتنی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جتنا بتانا غیب کی باتیں مناسب سمجھتا ہے، اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے ہر کس و ناکس کو بھی نہیں کہ لوگ آج دعویٰ کر دیں مجھے اللہ نے یہ بات بتلائی کہ فلانے جگہ فلانے حالات پیش آنے والے ہیں۔ نہیں، اللہ صرف پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے جتنا مناسب سمجھتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو غیب کی باتوں کی اطلاع دیتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ لہذا اے لوگو، قرآن کے سننے والو، سنو، اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو جیسا ایمان رکھنے کا حق ہے، اور اگر تم ایمان رکھو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے۔ سبحان اللہ، بحمدہ، سبحانک اللہ۔